دنیا بھر میں بچوں اور کم عمر افراد کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندیوں کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ حکومتیں یہ اقدام بچوں کو آن لائن ہراسانی، نامناسب مواد، ذہنی دباؤ اور وقت کے ضیاع سے بچانے کے لیے اٹھا رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مکمل پابندی ہی مسئلے کا حل ہے؟ کیونکہ یہی جو سوشل میڈیا ہے یہ کئی بچوں کے لیے اپنی صلاحیتیں دکھانے، تخلیقی کام سامنے لانے اور کم عمری میں روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پابندیاں تو ہوں، لیکن پابندیوں میں ایک بیلنس آپ کو نظر آ سکے اور ساتھ ہی بچوں کا تحفظ بھی ہو سکے۔ اس میں کس حد تک پیرنٹس کا رول بڑھ جاتا ہے، سوسائٹی کا رول بڑھ جاتا ہے، یہ بھی ایک اس حوالے سے اہم سوال ہے۔ نگہت داد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں آپ۔ بہت شکریہ نگہت آپ کے وقت کے لیے، بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے ٹائم آپ نے نکالا۔ برطانیہ میں جو 16 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان پر مکمل طور پر سوشل میڈیا پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایسے فیصلے ہمیں مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ میں تو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس پر بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے اور کیسے؟ دیکھیں، برطانیہ کا جو یہ سوشل میڈیا کو بین کرنے کا جو قدم ہے، یہ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ یہ بچوں کو محفوظ کرنے کی ایک کوشش ہے، لیکن اگر آپ بہت سے ماہرین کی رائے سنیں اور جو چائلڈ رائٹس آرگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنلی، وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ یہ غلط سمت میں آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے، کہ بجائے یہ کہ آپ جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان کو پش کریں کہ وہ اپنے جو بزنس ماڈل ہے یا جو ہارمز یا نقصانات ان کے پلیٹ فارم پہ ہیں وہ اس کو وہ ایڈریس کریں۔ آپ جو ہے وہ بچوں کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے بچوں پہ ہی جو ہے وہ پوری ذمہ داری ڈال رہے ہیں اور انہی پہ پابندی لگا رہے ہیں۔ اب اگر آپ آسٹریلیا کا جو بین دسمبر میں لگایا گیا تھا، تو دسمبر 2025 میں، تو اس میں بہت سے ریسرچرز اور ماہرین نے اس وقت سے لے کر اب تک یہ دیکھا کہ اس کے کیا فوائد ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ بچے ابھی بھی 7 سال سے لے کر 11 سال تک کے بچے جو ہیں وہ ابھی بھی ان بینڈ پلیٹ فارمز پہ موجود ہیں۔ تو آپ جو ہیں وہ اگر بچوں کو روک ہی نہیں سکتے ہیں اور آپ ان پہ مکمل پابندی، وہ کہیں نہ کہیں سے طریقہ ڈھونڈ لیں گے ان بین پلیٹ فارم، یا پھر وہ ایسے پلیٹ فارمز پہ چلے جائیں گے جو کہ اور زیادہ نقصان دہ ہیں اور جن کی کوئی رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے باقی جو ٹرسٹ اینڈ سیفٹی کے جو لوگ ہیں ان کے لیے۔ تو یہ ایک مشکل عمل ہے اس کو بین کرنے کا، بٹ آلسو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایک درست سمت میں۔ آپ نے خود بھی کہا، اس پہ میں اگر آپ سے سوال بھی کروں، پابندی کا اثر کیا پڑے گا؟ کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے تو دے ایکسیس اٹ، رائٹ؟ اکاؤنٹ بناتے ہیں، اگر عمر کا غلط اندراج کر دیا، بنا لیا انہوں نے۔ سو کیا بہتر ہے؟ ان پہ ڈائریکٹ پابندی بہتر ہے یا پھر ان کے پیرنٹس کی پہلے آپ تربیت کریں کہ ان کو کس طریقے سے اس کے یوزج کو الاؤ کریں اینڈ دین وی گو فارورڈ ود دا تھنگ؟ آپ نے بالکل ایک درست نقطہ اٹھایا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بین لگا دینے سے جو ہے وہ بچے سوشل میڈیا نہیں چھوڑیں گے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے کہ انہی پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے۔ اور بہت سے ایکسپرٹس نے یہ بار بار جو ہے وہ خبردار کیا ہے کہ پابندی اس بات کو بھی یقینی بناتی ہے کہ جو رسائی پلیٹ فارمز جو دے رہے ہیں وہ خاص طور پہ جو پلیٹ فارمز جو بڑے پلیٹ فارمز نہیں ہیں، جو چھوٹے پلیٹ فارمز ہیں، ان پہ اگر وہ پھر بچے ان پہ چلے جاتے ہیں تو انہیں وہاں پہ کوئی سپورٹ نہیں ملے گی، کوئی ٹرسٹ اینڈ سیفٹی نہیں ہے، کوئی ہیومن رائٹس ٹیم نہیں ہے، اور بچے جو ہیں وہ چھپ کے اور بغیر کسی تحفظ کے وہ ان پلیٹ فارمز پہ جو بھی وہ کچھ کر سکیں، تو اس کو کون اس پہ نظر ڈالے گا؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو والدین ہیں وہ ان کو اس تمام ایکٹیویٹی کا حصہ بنایا جائے۔ جو ڈیجیٹل لٹریسی ہے، اسکولز میں ڈیجیٹل لٹریسی اور ڈیجیٹل سٹیزن شپ کے اوپر پراپر ہمارے نصاب میں اس کو حصہ بنانا چاہیے۔ اور یہ کہ ایک طرف ہم اے آئی کی طرف بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ینگ لوگ جو ہیں وہ اے آئی ٹیکنالوجیز اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے بارے میں جو ہے وہ جانیں، اور دوسری طرف ہم پابندی عائد کریں، تو آپ کیسے یہ ان سے یہ توقع رکھیں گے کہ 16 سال کے بعد وہ کوئی استعمال نہیں کر رہا، 16 سال کے بعد ایک دم سے آپ ان کو ایک ڈیجیٹل ورلڈ میں پھینک رہے ہیں، اور ہر دن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے۔ تو
آپ 16 سال کے بعد بچے کیا ایک Valid point. ایسی دنیا میں آئیں گے جو کہ انتہائی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, اور وہاں پہ آپ ان سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ان کو سب تحفظات کے بارے میں پتہ لگ جائے گا اس بین کے بعد, اور وہ بہت ایک ایکسپرٹس کے طور پہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو جوائن کریں گے 16 سال کے بعد. یہ خام خیالی ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جس طرح یہ جو ترقی یافتہ ممالک اقدام کر رہے ہیں وہ ایک بہت بری پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے باقی ملکوں کے لیے بھی, کیونکہ حکومتوں کو بین کرنا بہت آسان لگتا ہے, اور یہ آسان عمل بھی ہے کہ آپ یہ ایک بین کر آسان دیں. حل اور ہے کہ آپ چیزوں کو بین کر دیں بجائے اس کے کہ اس کا ایکسس جو ہے وہ لمیٹڈ کرے, بیکاز ایسے میں آپ کا بھی کنسسٹنٹ کام بڑھتا چلا جاتا ہے نا. اینڈ مائی کوشچن از کہ کیا واقعی ان یہ جو ایپس ہوتی ہیں, یعنی حکومتوں کی جانب سے ان ایپس کو ان کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے, ان کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے اس مواد تک پہنچنے کے لیے, خاص کر کے جو ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ یوٹیوب ہے, یوٹیوب کڈز ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں سے آپ بچوں کو کنٹین کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا ہی ایکسس موجود ہو جو کہ ان کی ایج کے حساب سے بنتا ہے کہ وہ ایکسس کر سکے. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بین جو ہے دونوں کے بیچ میں ایک سچویشن بن گئی ہے, نہ ادھر اور نہ ادھر, یہاں بین لگے گا اور ریسٹرکشنز بھی نہیں ہو سکیں گی؟ آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ جو اس طرح کی ایپس کا ایکسیس بچوں کو دینا چاہیے, جیسے یوٹیوب کڈز ہے یا باقی بھی ایپس ہیں جہاں پہ بچوں کے ورژن ہیں, میٹا کی بھی اس طرح کی فیچرز موجود ہیں. اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس اور ایون یو این کے جو ادارے ہیں وہ بھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ بلینکٹ جو بین ہے وہ بالکل بھی بچوں کو بجائے محفوظ کرنے کے اور پلیٹ فارم سے روکنے کی بجائے وہ ان کو اور زیادہ کیوریس کرتا ہے. یہ بچوں کی ایج بھی تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ تجسس میں ہوتے ہیں, ان کا دل کرتا ہے کہ ہم نئی نئی چیزوں کو ٹرائی کریں. اب جو چیز ان پہ بین کر دی گئی ہے تو انسانی فطرت بھی ہے, تو وہ اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا ایسی چیز تھی جس پہ ہمیں بین کی گئی. تو بجائے یہ کہ بزنس ماڈلز جو ہیں یا ڈیزائن جو ٹیکنالوجی کا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں, بجائے ان کو ذمہ دار ٹھہرانے کہ آپ بالکل ان کو آپ نے کھلا ہاتھ دے دیا کہ آپ نے جو کرنا ہے یہ کریں, یہ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیو کریں. تو ہم لوگ بھی اب ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کے لیے اس طرح کی ایپس کو زیادہ وہ کریں, انکریج کریں کہ وہ استعمال کریں. پیرنٹل کنٹرول کے حوالے سے والدین کی جو ہے وہ باقاعدہ ان سے بات کرنی, مطلب ایک کیمپینز جو ہیں وہ شروع کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے والدین اپنے آپ کو ایک چیز جو کہ میرے ذہن میں تھی, and I want to put it forward to you. پاکستان جیسا ملک ہے, ناٹ اونلی پاکستان بٹ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں, بچے ٹیلنٹ اس پلیٹ فارم پہ دکھاتے ہیں آن دیئر سوشلس. نہ صرف یہ بلکہ تھوڑے سے جو گرون اپ ہو جاتے ہیں آن لائن پورٹلس پہ بچے, دے سے دے ارن. اب ایسے حالات میں جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ اگر آپ کمپلیٹ بین لگا دیں تو آپ غاروں کی دنیا میں رکھ کے ان کو اور پھر اچانک سے ماڈرن دنیا میں لے آئیں گے, تو اس کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے اس بین کا؟ یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں اگر آپ مکمل پابندی لگا دیں گے تو یہ جو ایسے باصلاحیت بچے ہیں جن کے پاس اور مواقع نہیں ہوتے, یہ ان کے بھی حقوق کا استحصال ہوگا. اور یہی بات جو ہے وہ بہت سے ایسے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, بچوں کے تحفظ کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ بچوں کو ایکسکلوڈ نہیں کرنا چاہیے. اور ایک ایسی مطلب آپ بچوں کو ایک ایسے ٹاکسک سوشل میڈیا ایج پہ بھیج رہے ہیں جہاں پہ ایسی غیر محفوظ ایپس جو بچے جو یقیناً استعمال کریں گے اگر وہ مین پلیٹ فارمس پہ وہ نہیں جا پائیں گے. تو آپ بہت سی ایپس پہ دیکھ لیں کتنے ایسے بچے ہیں جو کہ سنگنگ کرتے ہیں, جو کہ آرٹسٹ ہیں, جو کہ رائٹرز ہیں, اور یہ اس طرح کی جو پابندی ہے ان کا ایک الٹرنیٹ راستہ جو ہے ان کے اپنے فن کو ظاہر کرنے کا وہ ختم کر دے گی. اور
یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ سرکاری سطح پہ بچوں کے لیے ایسے پروگرام شروع کریں جو کہ ڈیجیٹل سیفٹی پہ ہیں. ان کو بتائیں کہ ہارمز جو ہیں, جو نقصان دہ مواد ہے, وہ آپ کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے, یا ایون جو قوانین موجود ہیں وہ بچوں پہ بھی لاگو ہوتے ہیں. تو وہ اگر اس طرح کی کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے تو ان پہ بھی قانون کا اطلاق ہوگا. بہت سے بچے اپنے آپ کو بچہ سمجھتے ہوئے جو ہے وہ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں, جبکہ وہ نہیں ہے. تو آپ کم از کم یہ اویئرنیس تو پھیلائیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو پلیٹ فارم کے بزنس ماڈلز ہیں, بجائے آپ ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں, آپ بچوں پہ یہ ساری ذمہ داری ڈال رہے ہیں, جو کہ انتہائی ایک میں کہوں گی کہ غیر انصافی بات ہے کہ چھوٹے بچوں پہ آپ اتنی زیادہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. استعمال نہیں کریں. آپ اس حوالے سے گفتگو فرما رہی تھیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور بالکل جو بھی فیصلہ لیا جائے تمام تر پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے لیا جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.